5واں حرف ہے ہمارا لیتا. یہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے, کاش ان معنی میں آئے گا. آپ کہتے ہیں کاش صحت دائمی ہوتی, کاش صحت دائمی ہو. صحت دائمی تو نہیں ہے نا, تو آپ اس کے لیے سمپل پہلے جملہ بنائیں گے, صحت دائمی ہے. کیا بنے گا جملہ؟ الصحت. اب یہ مبتدا آپ کا مؤنث ہے, لہذا اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی, ذہن میں رکھیے گا. دائمۃ, الصحت دائمۃ, کاش صحت دائمی ہو. اس کے شروع میں آپ لیتا لگائیں گے. بریکٹ کھلے گی, مبتدا حالت رسم میں چلا جائے گا, اور حمزۃ الوصل, یہ پوائنٹ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے. لیت الصحۃ دائمۃ, کاش صحت دائمی ہو. ایک جملہ ہے, الاسلام غالب. جملہ ترجمہ کیا اس کا؟ اسلام غالب ہے. جملہ ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں نا, گرامیٹیکلی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کا مبتدا, آپ کی خبر, معرفہ, نکرہ, رفع, جنس عدد میں خبر, اس کے مطابق گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی جملہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے اسلام غالب ہے, تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ لیت الاسلام غالب, کاش اسلام غالب ہو. وہ غالب کون ہوتا ہے؟ فلاں رنگ فلاں پر غالب ہے, جو نظر آتا ہے, جو اوپر چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے غالب. اسلام غالب ہے. پھر بات اپنے سے جائزہ لیں, اپنے اوپر دیکھیں, غالب ہے. اپنے گھر پہ دیکھیں, اپنے شہر میں دیکھیں, اپنے ملک میں دیکھیں, اس دنیا میں دیکھیں. اسلام غالب نہیں ہے. اسلام غالب تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غالب کر کر دکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا کے ساتھ, دا گائیڈنس, قرآن مجید, و دین الحق کی, اور حق دین کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. تو لیت الاسلام غالب, کاش اسلام غالب ہو. ضمیر کے ساتھ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ لیت آپ کو ہمیشہ یاد رہے. انا, لیتا ساتھ استعمال ہوگا. ہاں جی, لیتا انا چینج ہو جائے گا یا متکلم میں. یا متکلم کی ڈیمانڈ زیر حرف ہے, کبھی اسم جیسا بہیو کرتا ہے, کچھ اڑ جاتے ہیں. اڑ گیا کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ نون صاحب آئیں گے. نون صاحب آئے, لیتنی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس دن آدمی دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر, اور کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوتا. لیتنی, کاش میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ضمیر کے ساتھ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا. چھٹا حرف ہے ہمارا لعل.
یہ امید کے لیے، توقع کے لیے اور اندیشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہم شاید اور تاکہ کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. اور اندیشہ ہے ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی میں رکھتا ہوں، پہلے سادہ ایگزامپل رکھ لیں. آپ کہتے ہیں زید سچا ہے، زید صادق، زید سچا ہے. آپ کہتے ہیں شاید زید سچا ہو. لعلہ کا استعمال کریں گے شروع میں. بریکٹ کھلے گی، کیا ہوگا؟ لعل زیدن صادق. امید کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، امید ہے زید سچا ہے، شاید زید سچا ہو. تو ایگزامپل آپ کو ملے گی لعلہ کی. ضمیر کے ساتھ ایگزامپل رکھتا ہوں، انتا، لعلہ پلس انتا کیا بن جائے گا؟ لعلہ کا. سورۃ الکہف میں الفاظ ہے لعلہ کا باخع نفسک علی آثارہم. اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کر ڈالیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، غم کے مارے کہ یہ اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. لعلہ کا باخع نفسک، ٹھیک ہے. آپ اندیشہ ہے، یعنی اب یہاں پر امید ہے یا توقع کے معنی میں نہیں آ رہا. وہ جو میں نے مفہوم دیا نا آپ کو کہ توقع کے معنی میں ہوتا ہے، امید کے معنی میں اور اندیشے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے وہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور قرآن برحق ہے، تو یہ کیوں نہیں مان رہے اس پر. تو یہ تھا گویا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، آپ مار ڈالیں گے اپنے آپ کو. یہ اندیشہ یہ تھے آپ کے. جی قرآن مجید میں الفاظ ہوتے ہیں لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں. تو ان حروف کا استعمال ایک ایک ایگزامپل سادی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے یاد کرنا کیا ہے ان حروف کے معنی جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور عمل آپ کو ان کا پتہ ہے کہ سب عامل ہیں. یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور خبر کو یہ کچھ نہیں کرتے. اب اگر میں آپ کو ان حروف کا نام بتاؤں تو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا. ان حروف کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. اب شروع کرتے نا کہ آج ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھیں گے، تو 5 منٹ تو آپ کے وہ حروف مشبہ بالفعل کے چکر میں رہنے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے. تو وہ یہ ہے 6 حروف ہیں، نام ان کا حروف مشبہ بالفعل ہے. یا ان کو کہا جاتا ہے انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. حرف عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں، لہذا پھر انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں، یہ اس کی بہنیں. یہ پوری فیملی ہے ایک 6 بہنوں کی. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف. ان کی مشابہت فعل کی طرح ہے. ابھی چونکہ فعل نہیں پڑھا آپ نے اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. شکلن بھی کچھ فعل جیسے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ شکلن آپ کو فعل جیسے لگیں گے. مثلا ایک بڑی خوبصورت ایک آپ کہہ لیں کہ ایگزامپل دیتے ہیں. عربی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے ایک مولوی عبدالستار صاحب کی، مرحوم، بہت کام ہوا ہے عربی کے حوالے سے. عربی کا معلم، 4 حصوں پر مشتمل کتاب ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن یہ کورس مکمل کرنے کے بعد. عربی کا معلم، اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایگزامپل دیا ہے حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں پہچانیں کہ غلطیاں کیا ہیں. اور آپ بھی، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا ہے، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انا کا انا میں حروف مشبہ بالفعل ٹرم استعمال کیا کروں گا. تو اس کے حوالے سے ایک جملے میں آپ غلطیاں نکال سکتے ہیں.
آپ اس قابل ہو چکے ہیں جس لیول پر آپ ہیں, یعنی آپ نے اسم کا جتنا پورشن پڑھ لیا ہے. جملہ ایک, انا زید کریم. آپ نے الحمدللہ اعراب بھی پڑھ لیا ہے, آپ کو عاملوں کا بھی پتہ چل گیا ہے, کون سا حرف کیا تبدیل لاتا ہے, جملہ اسمیہ کے جو 2 حصے ہیں ان کی کیا کیا حیثیت ہوتی ہے, سب چیزیں آپ کو بتائیں. آپ ذرا سوچئے تسلی سے, اس جملے میں 3 غلطی ہیں. یہ 3 غلطی کیا ہے اس میں؟ جی پہلی غلطی ہم نے پڑھا ہے کہ انا شروع میں آتا ہے, انا شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, چلیے ماشاءاللہ, یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا انا, پہلی غلطی. چلے پھر ذہن میں ہے کہ شاید ایکسیپشن ہو, ابھی ہم تو سیکھی ہے, عربی سیکھ رہے ہیں, کبھی شروع میں بھی آ جاتا ہو. تو چلے کم از کم اس کا اسم تو حالت نصب میں ہونا چاہیے نا. وہ بھی حالت نصب میں نہیں ہے, وہ حالت رفع میں, دوسری غلطی نکل گئی. ٹھیک ہے, یعنی زیدن ہونا چاہیے اصولاً. تیسری غلطی کہ شاید کوئی ایسا بھی عربی زبان میں اسلوب ہو, عرب ہے نا, زبان ہے ان کی, جو مرضی کرتے رہیں وہ, شاید کبھی وہ انا کے بعد حالت رفع میں بول دیتے ہو. لیکن چلے خبر تو رفع میں ہوتی ہے, یہ تو خبر بھی جر میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری غلطی ہو گئی کریم ان کی. یہ غلطیاں آپ نے نکالی. اس کو بلکہ میں اسی حساب سے رکھتا ہوں, رفع میں رکھتا ہوں اس کو, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ انا شروع میں ہونا چاہیے, اس کا اسم حالت نصب میں ہونا چاہیے, خبر حالت رفع میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اس جملے میں سے, عربی جملے میں سے غلطی نکالنی شروع کر دی. ماشاءاللہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل ہے. حروف مشبہ بالفعل کا معنی ہے کہ فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف. تو جملہ 100% صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انا یہاں پر استعمال ہوا ہے نا, یہ والا انا نہیں ہے, یہ انا در حقیقت فعل ہے. کیونکہ ابھی فعل نہیں پڑھا, میں نے کہا آپ کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن کم از کم ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے. یہ انا اصل میں انا نہ تھا. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ جب بھی 2 حروف آتے ہیں تو عرب عام طور پر ان کو مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بن گیا انا. انا کے معنی ہوتے ہیں منہ سے درد والی آواز نکالنا, کراہ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ نکالنا. اس کے معنی ہوتے ہیں انا کے.